بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا مرکز عرب میں صدیوں سے کی جانے والی بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا اور اہل مکہ کن خاص بتوں کو خدا کی بیٹیاں اور صورت قرار دیتے تھے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کو ایک بار پھر سے لات اور عزیٰ کی عبادت پر نہ لگا دیا جائے۔ معزز ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے اہل مکہ نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر جہاں پر اپنے کئی سو بت بنا لیے تھے، ان کے اندر سب سے اہم ان کے 3 بت تھے جن کے نام تھے لات، منات اور عزیٰ۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ اہل مکہ مشرک تھے، کافر نہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان تینوں دیویوں کو بھی مانتے تھے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور ان کے بت بنا کر عبادت بھی کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر قربانی بھی کیا کرتے تھے اور انہی کو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے کہ یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ حالانکہ یہ تینوں عرب کی مشہور جادوگرنیاں تھیں جن کی شکل اور نام پر یہ بت پرستی شروع کی گئی اور کعبہ کے اندر بھی ان کے بت رکھے گئے، یہاں تک کہ طواف کعبہ کے وقت بھی مشرکین مکہ ان کا اصل نام لے کر پکارا کرتے تھے، جبکہ سب سے بڑے اور اہم بت جس کو ہبل کہا جاتا تھا، اللہ یعنی خدا کی صورت کہہ کر بھی بولتے تھے۔ ان چاروں کو ملا کر کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے۔ معزز ناظرین، کس طرح بت پرستی عام ہوئی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عام باشندگان عرب اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شاعر ابھی بھی ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن حی منظر عام پر آیا۔ بنو خزا کے سردار عمرو بن حی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمرو بن حی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا، چنانچہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا، وہ اپنے ساتھ ساتھ ہبل نامی بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن حی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے، وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ معزز ناظرین، بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن حی کے تابع ایک جن تھا، اس نے عمرو بن حی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں یعنی واد، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمرو بن حی ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا، یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام آصاف اور جو مروہ پر رکھا گیا تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ معزز ناظرین، مسجد الحرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے۔ ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ ہبل نامی بت قبل از اسلام دیوتا تھا جس کی پوجا خاص طور پر مکہ میں کعبہ میں کی جاتی تھی۔ ہبل معبودوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اور معبودوں کا سردار تصور کیا جاتا تھا۔ کعبہ ہبل کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ہبل کا بت کعبہ کے قریب رکھا گیا جو ایک انسانی شکل کا تھا، اس کا دایاں ہاتھ ایک سنہری ہاتھ سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ بت قریش کو انسانی صورت میں ملا تھا، سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا، اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خانہ کعبہ میں نصب تھا، فال کے پانسے اس کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں ہبل کے جے کا نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توڑ دیا۔ معزز ناظرین، قبل از اسلام قدیم عرب مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک دیوی منات تھی، اس کی پوجا بطور خدا کی بیٹی کے کی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اللہ کی 3 بیٹیاں عزیٰ، لات اور منات تصور کی جاتی تھی۔
اس کے علاوہ اس کا مندر قدید کے مقام پر تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحیرہ احمر کے کنارے پر ایک آبادی ہے۔ یثرب کے اوس و خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت متقد تھے۔ کعبہ کی طرح اس کا حج کیا جاتا، قربانی کے جانور بھی اس کے لیے ذبح کیے جاتے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے وہ وہیں سے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے قدید کی طرف چل پڑتے۔ چنانچہ ان بتوں کے مخصوص مندر مختلف مقامات پر تھے۔ معزز ناظرین، احد کے میدان میں ابو سفیان نے بڑے فخر و ناز سے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو عزا دیوی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا تم نے لات اور عزا پر غور کیا ہے؟ معزز ناظرین، عزا اس کا ماخذ عزت ہے، یہ عزا کی تانیث ہے۔ سوق و آغاز کے قریب وادی نخلا میں خراس نامی ایک بستی تھی۔ عزا کا مندر اس جگہ تھا۔ بنو غطفان اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ بنی شیبان کی دیوی تھی جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و اکرام کرتے۔ معزز ناظرین، لات عرب کے قدیم خداؤں میں سے ایک خدا تھا۔ لات دور جاہلیت میں اہل عرب کا ایک بت کا نام ہے جو مربع شکل کا تھا اور سفید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اسے اہل عرب خدائی درجہ دیتے تھے، اس بت کی عبادت کرتے تھے اور اس بت کی عبادت عرصہ دراز تک ہوتی رہی۔ طائف میں یہ بت رکھا گیا تھا۔ بنو ثقیف اس کے بڑے متقد تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبے کو گرانے کے قصد سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے رہبر مہیا کیے اور دیگر سہولتیں بہم پہنچائی تاکہ وہ ان کے معبود لات کے استحان مدہم نہ کر دے۔ لات کے ماخذ کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک تا اس کا اصلی حرف ہے، اس کے اصل حروف لام یا تے یا لام واو تے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام لوی یا یلوی ہے جس کا معنی جھکنا اور مڑنا ہے، کیونکہ اس کے پرستار اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے اور جھک جھک کر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، آداب بجا لایا کرتے تھے، اس لیے اس کو لات کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لت یا لت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ستو میں گڑ وغیرہ ڈال کر لتھیڑنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاز کے لیے ستو اسی طرح تیار کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اس چٹان پر بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کی پرستش شروع کی گئی کہ یہ شخص طائف کا رہنے والا تھا، اگرچہ ان بتوں کے مخصوص مندر مختلف مقامات پر تھے۔ معزز ناظرین، صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، ترجمہ، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک بت اوندھے منہ گر جاتا تھا۔ معزز ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے، بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندھے منہ گرا دو، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔